بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ میرا نام ہے قاسم عباس۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ محترم سامعین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور انسانی معاشرے نے ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کیے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سے کچھ تبدیلیاں وہ معاشرے کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوئیں اور معاشرے کے اندر بہتری لے کر آئیں، اور کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوئیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بنیں۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ 2 دہائیوں کی، تو انسانیت کی معلوم تاریخ میں کبھی اس انسانی معاشرے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی جتنی ان 2 دہائیوں کے دوران ہوئی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی ساخت اور معاشرے کے سوچنے کا انداز اور معاشرے کے رہن سہن کے انداز، اس میں جتنی زیادہ تبدیلی ان گزشتہ 2 دہائیوں کے اندر آئی ہے، انسانی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی پہلے دیکھنے میں نہیں ہے۔ اس تبدیلی کی اگر وجوہات کا ہم تذکرہ کریں تو وہ بہت سی ہیں، لیکن سب سے پرومیننٹ اور سب سے واضح جو وجہ ہے وہ سائنس کی ترقی ہے، ٹیکنالوجی کے اندر جدت کا آنا ہے اور سوشل میڈیا کا فروغ پانا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہر آدمی کی معلومات تک رسائی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ان پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو یہ بھی انسانی زندگیوں کے اندر تبدیلی آنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس تبدیلی نے، میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ بہت سی مثبت چیزیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کی ہیں، لیکن ایک جو بڑا منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور ہمارے والدین عمومی طور پہ اس حوالے سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ اور آج اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ کیا ڈائریکشنز ہیں، کن رولز اور ریگولیشنز کو فالو کر کے ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح رخ پہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ بڑا فضل ہے، اس کی ہمارے اوپر بے انتہا مہربانیاں ہیں، اس کے احسانات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ہمارے اوپر فضل اور مہربانی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں دین اسلام جیسا کامل اکمل دین عطا فرمایا ہے، جو صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسلام از ناٹ اونلی اے ریلیجیس ڈاکٹرائن بٹ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے حیات۔ تو اس نے ہر پہلو کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے اندر ہمارے لیے رہنمائیاں موجود ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل قرار دیا ہے۔ تو آپ کی زندگی ہر شعبے سے منسلک فرد کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، جو جس شعبے کے اندر اور جس کردار کے اندر، جس حیثیت سے وہ پرفیکشن چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر جو بھی شخص، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم جس بھی حیثیت میں معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک آدمی کی بیک وقت بہت سی حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ باپ کی حیثیت بھی ہے، بیٹے کی حیثیت ہے، بھائی کی حیثیت ہے۔ اگر ہم سوسائٹی میں جائیں تو سوسائٹی کے ایک فرد ہیں ہم، اگر میں کہیں پہ جاب کرتا ہوں تو میں کسی کا کولیگ ہوں، کسی کا باس ہوں، کسی کا سبارڈینیٹ ہوں، اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو میں میرے کسٹمرز ہیں، میں ان کو ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ڈلیور کر رہا ہوں۔ خیر، جو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شعبے کے ساتھ مکمل طور پہ انصاف کروں اور وہ اپنی اس کردار کو بخوبی سر انجام دینا چاہتا ہے، اس کے اندر پرفیکشن لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنائے۔ تو بحیثیت والدین بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے والدین بن جائیں، ہم ایک پرفیکٹ والدین بن جائیں، ہماری اولاد کی تربیت صحیح رخ پہ ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں خود دین کو سمجھنا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اولاد کی جو تربیت ہے نا، یہ شروع سے ہوتی ہے، یعنی
بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب جیسی تحریر ہم اس کاغذ کے اوپر لکھیں گے نا ویسی وہ اس بچے کا رویہ ڈیولپ ہوگا، ویسی باتیں وہ سیکھے گا. اور عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو جو باتیں، جو الفاظ سکھا رہے ہیں، جو الفاظ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، اس کے سامنے صرف ان کو سیکھے گا اور ان کو بولے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ بچہ وہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں جو ہم روزمرہ کی روٹین میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بچہ ان سے لرن کر رہا ہوتا ہے، ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. اور جو رویہ ہم اپنا رہے ہوتے ہیں صرف بچے کے ساتھ نہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپس میں والدین کا رویہ کیسا ہے یا گھر کے اندر ماحول کیسا ہے. ان ساری چیزوں کا بچے کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بچے کو تو ہم اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اچھے اچھے جملے سکھائیں، لیکن آپس کی گفتگو میں ہم اس بات کا دھیان نہ رکھیں تو اس طرح بھی بچے کی تربیت صحیح طرح نہیں ہو پاتی. اور اہم بات یہ بھی کہ ہم بچے کی تربیت اس رخ پہ کریں کہ ہم نے اس کو ایک اچھا اور ایک مثالی انسان بنانا ہے. سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. آج کم قسمتی سے دین کی سمجھ بوجھ عمومی طور پہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اس طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے والدین کا زیادہ تر ذہن یہ ہوتا ہے، اور بچے کی شروع سے ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ جی تم نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ایک اچھا انجینئر بننا ہے، یا جو بھی جس کی کوئی خواہشات ہیں. یعنی والدین اپنی ادھوری خواہشات کو اپنی اولاد کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھئی ہمیں سب سے پہلے تو ان کو ایک اچھا، ایک مثبت طرز سوچ کا حامل انسان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس رخ پہ ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا دیکھیں نا، اگر میں خود نماز نہیں پڑھ رہا، میں خود دین پہ نہیں چل رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دیندار بھی ہو، نمازی بھی ہو، میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ قرآن پڑھے، تو یہ دیکھیں بچے کے اوپر ہم زبردستی تو اس کے اوپر کر لیں گے، سختی سے اس کو ان چیزوں کی طرف لے جائیں گے، لیکن جب ہم خود کر رہے ہوں گے تو بچہ ہمارے عمل سے، ہماری باتوں کی نسبت ہمارے عمل سے زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے رویوں سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اپنی پرائرٹیز کو، اپنی ترجیحات کو خود اپنے ذہن کے اندر متعین کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بچہ اسکول نہیں جاتا تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس کو سرزنش کرتے ہیں. لیکن اسی کے مقابلے بچہ اگر مسجد نہیں جاتا، سپارہ پڑھنے نہیں جاتا، قرآن نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، اس طرح سے پوچھ گچھ نہیں کرتے. تو بچے کے ذہن میں خود ترجیحات متعین ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کون سی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کون سی کم اہمیت کی حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. میاں بیوی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہو، اور آپس میں وہ دونوں مل کے، یہ نہیں ہے کہ ایک جو والد ہے اس کا ذہن کچھ اور ہو، والدہ کا ذہن کچھ اور ہو، والد بچے کو کچھ اور بنانا چاہ رہا ہو، والدہ کچھ اور بنانا چاہ رہی ہو، تو وہ آدھا تیسرا بٹیر بن جائے. یہ بہت سے کیسز میں یہ بھی دیکھنے میں ہے. تو اس لیے جب کسی میاں بیوی کے ہاں کسی کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، تو ان کو مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ہم نے کس رخ پہ اب اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور دونوں کو مل کے پھر اپنی ڈائریکشن طے کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی ترجیحات ہی مختلف ہوں، دونوں کی خواہشات اور خیالات ہی مختلف ہوں، اور ایک بچے کو کسی اور جانب کھینچ رہا ہو، دوسرا کسی اور رخ پہ لے کے جا رہا ہو، اور وہ بچہ بیچارہ جو ہے وہ ان دونوں کے کلیش کا شکار ہو جائے. تو اس سے بچے کی نفسیات پہ بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور بچہ صحیح طرح سے لرن بھی نہیں کر پاتا. اور بھی اس حوالے سے چند گزارشات کرنی ہے، لیکن چونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو اس لیے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج پہلا لیکچر تھا. اس کی سیریز انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، اور مزید اس پہ لیکچرز میں انشاءاللہ وہ ریکارڈ کرواؤں گا. اللہ حافظ.